بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اردو ادب کی تاریخ، ہسٹری آف اردو لٹریچر۔ اردو ادب کی تاریخ سے مراد ہے کہ اردو ادب کہاں کہاں پر تخلیق ہوا اور کس طرح اردو ادب نے ترقی کے منازل کو طے کیا اور کس طرح پروان چڑھا۔ اردو ادب کی تاریخ میں مندرجہ ذیل 3 مکتبان فکر کا اہم کردار ہے: دکنی دور، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ ان تینوں دبستانوں کا اردو ادب میں ایک اہم کردار ہے۔ تو سب سے پہلے دکنی دور کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دکنی دور اردو ادب کی تاریخ میں دکن کو اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ اردو زبان و ادب کی نشو و نما دکن میں ہوئی اور یہاں سے ہی اردو ادب کا آغاز ہوتا ہے۔ اردو ادب میں تخلیقی ادب کا آغاز بھی دکن ہی سے ہوا ہے۔ تخلیقی ادب یعنی سب سے پہلے جو تحریر لکھی گئی اردو ادب کی وہ دکن ہی سے اس کا آغاز ہوا اور دکن ہی میں لکھی گئی۔ تو اب اردو کی ابتدا اور شمالی ہند سے جنوبی ہند تک کا سفر، یعنی اردو کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے اور شمالی ہند سے جنوبی ہند تک کیسے پہنچتی ہے۔ دکن یعنی جنوبی ہندوستان۔ ہندوستان کے 2 حصے ہیں، ایک جنوبی ہندوستان ہے اور ایک وہ ہے شمالی ہندوستان، شمالی ہند۔ تو جنوبی ہندوستان کو ہم دکن کہتے ہیں اور یہ جو ہے شمالی، تو اس کو ہم لکھنؤ اور یہ علاقے اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دکن یعنی جنوبی ہندوستان میں اردو زبان کی ابتدا چند ایسے واقعات سے ہوئی جو سیاست سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یہاں پر جو اردو ادب کی اور اردو زبان کی ابتدا ہوئی دکن میں، تو یہ سیاسی واقعات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 1021 میں افغانستان سے ایک لشکر کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا اور پنجاب کو فتح کیا، لیکن مرکزی حکومت یہاں پنجاب میں نہیں بنائی۔ اس کے بعد 1193 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری نے دہلی کو فتح کیا۔ ان 2 عرصوں کے درمیان تقریباً 172 سال گزرے، یعنی 1021 میں محمود غزنوی نے اور پھر 1193 میں شہاب الدین محمد غوری نے دہلی کو فتح کیا، جبکہ پنجاب کو 1021 میں سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا۔ تو ان 2 عرصوں کے درمیان 172 سال گزرے۔ ان سالوں میں اردو کا خمیر پنجاب میں تیار ہوتا رہا۔ اردو کا خمیر پنجاب میں تیار ہونا، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی اردو یہاں پر اب ترقی کر رہی تھی، آہستہ آہستہ بن رہی تھی، لیکن جب مسلمان 1193 عیسوی میں دہلی فتح کرتے ہیں تو یہ مسلمان پنجاب سے دہلی کی طرف جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کا اس طرح سلسلہ جاری تھا، چنانچہ ان دونوں کے علاوہ علاء الدین خلجی نے 1306 میں جنوبی ہندوستان فتح کیا۔ جنوبی ہندوستان یعنی دکن کو فتح کیا۔ چونکہ منگول بھی اس وقت ایک بڑی طاقت تھی، لہٰذا محمد تغلق نے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے مرکز کو دہلی سے 1347 عیسوی میں دکن منتقل کیا۔ یعنی چونکہ منگول ایک بہت بڑے طاقتور تھے، منگول دہلی کے قریب تھے، تو لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں، منگولوں سے بچنے کے لیے جنوبی ہندوستان یعنی دکن تو اس سے دور تھا منگولوں سے، تو لہٰذا وہاں پر تخت یعنی دارالخلافہ وہاں بنایا جاتا ہے، کہاں؟ جنوبی ہندوستان میں دولت آباد کو، تاکہ منگولوں کے خطر سے اور ان کے حملوں سے مرکز اور کیپٹل اس سے محفوظ ہو۔ تو دکن منتقل کیا جاتا ہے کیونکہ منگول دہلی کے قریب تھے، لہٰذا سلطان سمیت تمام رعایا اور اس کے وزیر بھی دکن منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو لازمی بات ہے کہ جب تخت کو دکن میں لے لیا جاتا ہے تو وزیر بھی وہاں جائیں گے، رعایا بھی وہاں جائیں گے، تو لہٰذا سب وہاں پر گئے۔ دوسرے ممالک سے آنے والے تاجروں نے بھی دکن کا رخ کیا، وہاں پر تخت تھا، وہ کیپٹل تھی، جس طرح پاکستان کا اسلام آباد ہے، تو سب کچھ تو وہاں پر ہوتا ہے اسلام آباد میں۔ اسی طرح اس وقت جب دکن کو دارالخلافہ بنایا گیا تو سب تاجر اور جو تبلیغ کے غرض سے آتے تھے علماء، وہ سب دکن میں آیا کرتے تھے۔ دکن میں دراوڑی زبان بولی جاتی تھی
اور شمالی ہند میں اس وقت ہندی ہندوی یعنی اردو کی جو ابتدائی شکل ہے اردو زبان کی، اس کو ابتدا میں ہندی ہندوی کہا جاتا تھا اردو، ٹھیک ہے، تو بولی جاتی تھی۔ یعنی یہ لوگ جب دکن میں گئے تو دکن کی اپنی زبان تو دراوڑی تھی اور اس کی ہندی ہندوی تھی، ٹھیک ہے۔ صوفیہ کرام اور علماء فارسی اور عربی بولتے تھے، لہٰذا انہوں نے مکسچر سے کام لیا اور دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس طرح بعض اوقات وہ جو تبلیغ کرتے تھے اس کو لکھ بھی لیتے تھے، کچھ رسالے بھی جاری کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے رسالوں کے ذریعے، لہٰذا اردو ادب میں تخلیقیت کا آغاز دکن سے ہوا اور پہلا اردو ادب مذہبی بن گیا یعنی یہاں پر جب تبلیغ کے غرض سے علماء آ گئے تو وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، بعض اوقات وہ رسالے لکھتے تھے جس میں اسلامی اصولوں کی باتیں ہوتی تھی، تو جب وہ لکھ لیتے تھے اور جب انہوں نے ان چیزوں کو لکھا، ان مذہبی باتوں کو، تو وہ تو ادب بن گیا، تو لہٰذا اردو ادب مذہبی بن گیا، پہلا اردو ادب، کیونکہ وہ بعض اوقات مذہبی رسالے بھی لکھتے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا۔ اب دکن میں بہمنی سلطنت کا قیام دکن میں کیسے ہوا؟ علاء الدین خلجی نے دہلی کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی اور جنوبی ہند کے تمام ریاستوں کو یکجا کر کے بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں لایا۔ یعنی علاء الدین خلجی نے کیا کیا، یہاں پر دہلی اور لکھنؤ یہ جو تھے اس کو شمالی ہند کہا جاتا تھا، مرکزی حکومت تو ان کی تھی، تو لہٰذا علاء الدین خلجی ان لوگوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور دکن جو ان جگہوں سے دہلی لکھنؤ سے بہت دور تھا تو یہاں پر ایک اور ریاست بنا جاتے ہیں، یہاں پر چھوٹے چھوٹے ریاستوں کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک ساتھ کر لیتے ہیں اور اس سے ایک بہمنی سلطنت بناتے ہیں اور اس کا قیام عمل میں لے آتے ہیں۔ سلطنت کا دارالخلافہ گلبرگہ مقرر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علیحدہ سے انہوں نے یہاں پر حکومت بنائی دکن میں اور اس کا دارالخلافہ گلبرگہ مقرر کیا۔ اس میں 8 بادشاہ گزرے ہیں اس ریاست میں، اس سلطنت میں۔ 1347 عیسوی میں اس کی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور 1526 عیسوی یعنی مغلوں کی حکومت تک یہ سلطنت قائم رہی۔ جب 1526 میں ظہیر الدین بابر آئے تو انہوں نے پھر اس سلطنت کا خاتمہ کیا 1526 میں، پہلے مغل حکمران ظہیر الدین بابر نے۔ بہمنی دور میں اردو کے اولین نقوش مرتب ہوئے، اس لحاظ سے یہ دور اردو ادب کے لیے نہایت اہم دور رہا اور اردو کو سرکاری زبان کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ اب بہمنی سلطنت کے جو مشہور ادباء و شعراء ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں پہلے نمبر پر ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، 1312 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1422 عیسوی میں وفات پائے۔ یہ بہمنی سلطنت کے قابل ذکر مصنف ہے۔ آپ ایک صوفی بزرگ تھے۔ بہمنی سلطنت کے وقت آپ دکنی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ نے کئی مذہبی رسالے بھی لکھے۔ آپ نے اردو ادب کی پہلی نثری کتاب معراج العاشقین لکھی۔ معراج العاشقین کس نے لکھی ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے۔ یہ ایک مذہبی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اردو ادب کی پہلی کتاب بھی مانی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فخر الدین نظامی، جن کو مختصر طور پر نظامی کہا جاتا ہے۔ نظامی بہمنی سلطنت کا قابل قدر شاعر تھا۔ آپ نے اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھی۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، تو قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مثنوی ہے اور یہ کس نے لکھی؟ یہ نظامی نے، ٹھیک ہے، فخر الدین نظامی نے۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ حسینی ہے۔ آپ بندہ نواز گیسو دراز کے پوتے تھے۔ آپ بھی دادا کی طرح ایک بڑے صوفی تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ نشاط العشق آپ کی تصنیف ہے۔ تو یہ جو 3 ادباء تھے، شعراء تھے، یہ اس دور کے اہم شعراء اور ادباء تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مجموعی جائزہ اس
کا ہے کہ بہمنی سلطنت میں اردو زبان کو سرکاری سرپرستی ملی۔ علاؤ الدین اور اس کے کئی جانشین نہ صرف علم دوست تھے بلکہ خود بھی بڑے ذی علم تھے، لہٰذا یہاں پر چونکہ اردو کو سرکاری طور پر اپنایا گیا تو لہٰذا اردو کو بہت ترقی نصیب ہوئی، کیونکہ جب اس کو گورنمنٹ اور سرکار کی وہ حاصل ہو، اس کی پیروی کرے گورنمنٹ اور سرکار، تو پھر وہ ضرور ترقی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہو گورنمنٹ تو لازمی طور پر وہ زبان ترقی کرے گی، وہ ادب ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ بہمنی سلطنت کا ادب زیادہ تر مذہبی ہے، اس میں صوفیہ کرام کے تصانیف اور رسالے شامل ہیں، لیکن ان کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے کیونکہ یہ اردو ادب کے اولین نقوش ہے۔ تو اولین نقوش کیا ہے؟ مذہبی ہے، یعنی یہاں پر جو درس دیا جاتا تھا، تبلیغ کے لیے آتے تھے تو وہ جب رسالے لکھتے تھے تو لہٰذا وہ مذہبی نثر بن گیا اردو ادب کا، اور اس کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے اردو ادب کی تاریخ میں۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو میں نے اردو ادب کے حوالے سے پیش کیا آپ کے سامنے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت اور بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کو ڈسکس کریں گے، اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔